مردان خانے میں آج عدالت سرجی ہوئی تھی۔ منصف بھی سردار تھا اور اپنے لیے انصاف بھی وہی مانگ رہا تھا۔ شیریں زاد کے بیٹے نے اس رات سردار پر جانی حملہ کیا تھا۔ اس نے 2 انگلیوں سے مجرم کو لانے کا اشارہ کیا تو زہرا خان نے سر خم کر کے ہانک لگائی۔ اگلے لمحے وہ چوکس گارڈز کے شکنجے میں جکڑا شیریں زاد کا بیٹا عثمان زاد گھسیٹ کر لایا گیا اور سرپنچ کے درمیان زمین پر پٹخ دیا گیا۔ گدی سے ذرا سیدھا ہو کر وہ اس کے منہ سے لگام اتارنے کا حکم دینے لگا۔ دوسرے حکم کی بھی تعمیل ہوئی۔ عثمان زاد کی زبان کو بھی آزادی مل گئی اور وہ پاگل کتے کی طرح بھونکتے ہوئے چلانے لگا، ہاتھ بھی کھول دے میرے۔ غضبناک سور کی مانند وہ سردار کی طرف لپکا، مگر بروقت گارڈز نے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر اسے واپس زمین میں دبوچ دیا، گھٹنوں کو زمین میں دھسا دیا۔ آج تم بچ گئے سردار، مگر میرے اور بھی آدمی ہیں، وہ تیری بوٹیاں بنا کر کتوں کو کھلا دیں گے۔ میری بات یاد رکھنا، تجھے کیا لگا تو نے مجھے قید کر لیا اور تو آزاد ہو گئے؟ ایسا نہیں ہونے والا سردار۔ بکواس بند کرو بزدل کی اولاد۔ زہرا خان آگے بڑھا اور اس کا گریبان بے رحمی سے پھاڑ ڈالا۔ تو سردار کے سائے تک پہنچے گا، یہ بھی تیری بھول ہے۔ ایک زبردست گھونسا اس کے منہ پر رسید کیا ہی تھا کہ سردار کی آواز گونجی، پیچھے ہٹ جاؤ زہرا خان۔ سردار اپنی جگہ کھڑا ہو رہا تھا۔ زہرا خان واپس آیا اور اس کے دائیں جانب چند قدم کے فاصلے پر جا کر پیچھے کھڑا ہو گیا، کسی وفادار سپاہی کی طرح۔ وہ اس تک آیا، اس کے چہرے پر ہاتھ پھیرنے لگا۔ جب تک میں زندہ ہوں، آئندہ تمہاری یہ جنگلی پیش قدمی بھی مجھے نظر نہ آئے۔ بھائی، وہ آپ کو دھمکی کیسے دے سکتا ہے؟ میں دیکھ رہا ہوں نا۔ سردار کے فیصلوں پر سوال اٹھانے کا حق زہرا خان نے خود کو نہیں دیا تھا، اس لیے مزید کوئی بحث نہیں کی۔ سردار پلٹا تھا مجرم کی طرف اور اس سے مخاطب ہوا تھا۔ مجھے بتاؤ، کیوں کیا تم نے مجھ پر حملہ؟ وہ بردباری کا مظاہرہ کر رہا تھا، وہ صبر کرنا جانتا تھا اور یہی چیز اس میں خطرناک تھی۔ مجھے اس زمین پر تجھے چلتا ہوا نہیں دیکھنا۔ گوارا نہیں ہے کہ تم یہاں کا سردار رہو۔ وہ بھیڑیے کی طرح اس پر ایک بار پھر جھپٹنے کو تیار تھا۔ کوئی وجہ تو ہوگی، کیونکہ آج تک اس گاؤں میں یہ ہمت کسی نے نہیں کی۔ تم نے تاریخ رقم کر دی عثمان زاد۔ جمود میں ڈوبے سنگین لہجے میں سوال کیا گیا، مگر نیلی آنکھیں صرف چند لمحوں کے لیے چھوٹی ہوئی تھیں، کیونکہ عثمان خان اشفاق سے مخاطب ہو رہا تھا۔ آپ کے اس بنائے ہوئے سردار نے پہلے میری کھڑی فصلوں کو جلا کر خاک کر ڈالا اور پھر میرے گھر کی بنیادیں اکھاڑنے کا کہہ رہا تھا۔ بندہ ایک بار برداشت کر سکتا ہے، دوسری بار نہیں۔ تمہارے کے پاس کیا ثبوت ہے کہ فصل میں نے جلائی ہے؟ اور جہاں تک تمہارے گھر کی بنیادیں اکھاڑنے کی بات ہے تو تم آج شام اپنی آنکھوں کے سامنے اسے گرتے ہوئے دیکھو گے۔ برداشت تو کرنا پڑے گا تمہیں عثمان۔ تو رات تک زندہ تو رہ، پھر میری چاردیواری کا گرنا بھی دیکھا جائے گا۔ چھوڑ دو اسے۔ زرق کے ساتھ خان نے بھی منع کرنا چاہا، مگر سردار کے اشارے پر گارڈز اس کے پیچھے بندھے ہاتھوں کو کھولنے لگے۔ میں تمہیں آزادی دے رہا ہوں کیونکہ مجھے تمہاری ضد پسند آئی ہے۔ تو میرے جنازے کی تیاری کرو اور میں اپنی موت کے آنے کا انتظار کروں گا۔ میکائل، تو کیا کرنا چاہتا ہے؟ خان اشفاق اس کے پاس آ گیا تھا، چہرے پر حیرت اڑی ہوئی تھی۔ اس بندے کو برخلایا گیا ہے، اس کے گھر کی دیوار ہلنے کا جواز تو میری سمجھ میں آتا ہے، مگر جو تنفر اس کے لہجے سے ٹپک رہا ہے وہ ایک الگ کہانی کو جنم دے رہا ہے۔ یہ مار دے گا تجھے، اس نے کہا ہے وہ اکیلا نہیں ہے۔ اس کے مرنے سے پہلے سب سچ اس کی زبانی میرے کانوں نے سننا ہے۔ خان اشفاق نے شیریں زاد کے بیٹے کو دور ہوتے دیکھا تھا۔ زوما، کہ آپ سب کو بھی لگتا ہے کہ عثمان زاد کے ساتھ میں نے زیادتی کی ہے یا میں کر رہا ہوں؟ بات کرتے ہوئے اس کے ہاتھ ارد گرد بیٹھے لوگوں کی طرف اٹھ رہے تھے۔ گہری سمندری رنگ کی تسبیح کے دانے اٹھے ہوئے ہاتھ میں گردش کر رہے تھے۔ پتہ نہیں وہ اپنی بیوی کے قتل کی معافی مانگنے کے لیے ہر وقت استغفار پڑھتا تھا یا پھر اس تسبیح کے پیچھے کوئی اور معمہ تھا۔ یہ غلط نہیں ہے سردار کہ آپ انہیں اپنی چاردیواری مختصر کرنے کا کہہ رہے ہیں۔ وہ زمین آپ کا حق ہے جس پر ان کی دیوار کھڑی ہے، مگر وہ فصلوں میں آگ، اس کی سمجھ یہاں بیٹھے کسی بھی شخص کو نہیں آ رہی۔ سرداران کی خاموشی ٹوٹی تھی۔ صحیح کہہ رہے ہیں آپ، ان کا شک بھی جائز ہے۔ ایک کھیت کا ایک کنا بھی نہیں جلا اور دوسرا جل کر خاکستر ہو گیا۔ اس تباہی سے ایک دن پہلے آپ نے ان کی حویلی کی دیوار گرانے کا کہا تھا۔ حمایتی زبان سے زبان ملا کر وسیع ہو رہے تھے۔ تم سب ہوتے کون ہو سردار پر سوال اٹھانے والے؟ کیا تم لوگ دیکھ نہیں سکتے ان پر خود جانی حملہ ہوا تھا؟ ان کی عورت تک پہنچنے کی گستاخی کی گئی ہے۔ زرق خان، یہ پہلی بار تھا کہ میکائل کی قہر بھری گرج گونجی تھی۔
معاف کر دے سردار، لیکن مجھ سے مزید یہ برداشت نہیں ہو رہا۔ سوال اٹھانا آسان ہے، مگر یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ اس کا نتیجہ کیا ثابت ہو سکتا ہے۔ تم ٹھنڈے کیوں نہیں ہو سکتے؟ تمہارا بھائی ہے سب سنبھالنے کے لیے۔ آپ بھی تو یہاں تھے تایا، پھر کیسے اس حرامی کے بیٹے نے سر عام دھمکی دی سردار کو؟ تم میرا فکر مت کرو چھوٹے، مجھے موت بہت مشکل سے آئے گی۔ خدا اپنے گنہگاروں کو تڑپا تڑپا کر مارتا ہے۔ میکائل زرق کے قریب ہو گیا تھا، مگر اس کی نظریں خان پر مرکوز تھیں۔ جس نے بھی شیریں ذات کے کھیتوں میں آگ لگا کر یہ پرانی دشمنی ہری کی ہے، وہ بچے گا نہیں۔ تم دیکھنا میکائل، میں اسے سر عام قتل کروں گا، اپنے ہی ہاتھوں سے۔ یاد رکھیں معززین، یہ خان اشفاق کا وعدہ ہے تاکہ آنے والے وقت میں کوئی بھی شخص یہ جرأت نہ کر سکے۔ میکائل کے ہاتھوں میں تسبیح کے دانے اب ایک الگ انداز سے تیزی کے ساتھ حرکت کرنے لگے تھے، مگر وہ کچھ بولا نہیں۔ کل صبح آ کر مجھ سے مل لینا۔ جی بھائی۔ زرق نے سرخم کر دیا اور سردار کسی ریاست کے خفیہ رازوں کی طرح خاموشی کا لبادہ اڑے اپنے دربار سے جانے لگا۔ کرۂ ارض پر جہاں سورج کی روشنی نہیں پہنچتی، جہاں دن میں بھی اندھیرے کا راج ہوتا ہے، مصنوعی سنہری بتی نے دیواروں پر کچھ ہیولے بنا رکھے تھے۔ ایک سیاہ فائل لکڑی کے بنے اسٹول پر پڑی تھی، جبکہ ایک بہت بڑا ٹیبل ایک کرسی کے سامنے رکھا تھا، جس کی سطح پر بے شمار نقشوں اور کاغذات کا انبار لگا ہوا تھا۔ ایک دیوار گیر بورڈ بھی تھا، جس پر دھاگوں کا میل جول ایک کونے سے دوسرے کونے تک جال بنا چکا تھا۔ وہاں کی زمین نرم تھی، ایسی نرم کہ جسم سے نکلنے والے تازہ خون کو ہڑپ کر جذب کر لے، اور اتنی خاموش دبے آواز بھی کہ آسمان کی گرج بھی اپنے اندر نہ آنے دے۔ جہنم سے متاثر کن زمین کے ٹکڑے پر بنے تہہ خانے میں اوپر سے نیچے زینے اترتے ہوئے ایک شخص آ رہا تھا۔ اس وقت اس کے پیروں میں سیاہ مضبوط پشاوری چپلیں تھیں، جن سے وہ زمین کی خاک کو اپنے قدموں تلے روند رہا تھا۔ انتہائی تاریکی میں چہرہ دکھائی نہیں دیا، مگر جیسے جیسے وہ آگے بڑھا، اس جگہ نے بھی اس شخص کو پہچان کر اس کی شکل واضح کر دی۔ سنہری بتی کی روشنی نیلی آنکھوں میں جھانک کر براہ راست جیسے اپنی وفاداری کا یقین دلا رہی تھی کہ ہمارے نور نے صرف آپ کے چہرے کو دیکھا ہے۔ اس نے گردن موڑی، دائیں جانب ایک آدمی انتہائی خستہ حالت میں زمین پر پڑا تھا۔ بہت زیادہ مار کھانے کے بعد وہ زمین اس کے لیے کسی مہربان بستر سے کم نہیں تھی۔ اس کے عین سامنے چوکیداری پر ایک دوسرا شخص دائیں بائیں مٹر گشت کر رہا تھا، جو آتے ہوئے اس شخص کے پاس آ گیا۔ مارنے کا اسے میں نے ابھی تک نہیں کہا تھا۔ مرنا تو اسے ابھی ہوگا۔ ہنکارا بھرتے ہوئے ذرا آگے بڑھا۔ کیا خیال ہے، حساب کتاب کے لیے اٹھ بھی جائے گا؟ قبر سے بھی اٹھنا پڑے گا اگر خواہش آپ کی ہوئی۔ وہ بہت دلکشی سے مسکرایا اور سر کو جنبش دی کہ ہو جائے پھر جو تم کہہ رہے ہو۔ کونے میں پڑی بالٹی اٹھا کر وہ شخص، جس کا وجود ریسلر سے مشابہت رکھتا تھا، اس آدمی پر پانی انڈیلنے لگا۔ پانی میں موجود نمک کی نمکیات نے اس زخمی کی جلن کی انتہا تک پہنچا دیا۔ بے ہوش وجود کو جب ہوش آ گیا تو چیخ اٹھا، کون ہو تم لوگ؟ کیوں پکڑ رکھا ہے مجھے؟ گھٹنوں کے بل اس کے سامنے بیٹھتے ہوئے اس کے تسبیح کے دانے ابھی تواتر سے گردش کر رہے تھے۔ تمہارا سردار ہوں، اتنی جلدی کیسے بھول گئے؟ تم سردار؟ وہ دیوار کے ساتھ لگ گیا تھا۔ شرم نہیں آتی؟ مجھ سے کیوں ڈر رہے ہو؟ مرنا تو ہے تو جگر سے مرو، مرد بن کر، جیسے کل پنچایت میں بنے ہوئے تھے۔ مجھے چھوڑ دو، ورنہ اگر میرے بندوں کو علم ہو گیا تو کسی کو معافی نہیں ملے گی۔ اچھا، اور کیا ہوگا پھر؟ تو کون ہے؟ تو صرف سردار نہیں ہے۔ میرے سر پر سینگ لگتے ہیں تمہیں؟ سردار اور کیسے ہوتا ہے؟ تم نے مجھے اس لیے چھوڑا تھا کہ تاکہ گاؤں والوں کی نظروں میں مہان ثابت ہو جاؤ۔ اس لیے تمہیں چھوڑا تاکہ جہنم کے نچلے حصے میں جلنے کے لیے امیدواری کا تمغہ حاصل کرو۔ کیا مطلب؟ اس کے جسم پر رونگٹے کھڑے ہو رہے تھے۔ تیری چیخیں اتنی بے دردی سے نکلیں گی اور انسانیت پر ظلم کرنے والا، یعنی مجھے، خدا بھی نہیں چھوڑے گا۔ میں تجھے جان سے مار ڈالوں گا۔ وہ اس پر جھپٹ پڑا، مگر اس کی کھردری انگلیوں کی گرفت اس کی شہرک پر مضبوط بننے لگی۔ مجھے مارنا تھا تو مار ہی دینا چاہیے تھا۔ اتنے بڑے وزنی مرد کو اٹھا کر وہ اسی زمین پر واپس پٹکنے لگا، حالانکہ وہ ابھی تک ایک بازو کے ہلنے سے بھی قاصر تھا۔ کس نے تجھے میری حویلی میں گھسنے کی ہمت دی تھی؟ انتہائی نرمی سے 2 انگلیاں اس کی ناک میں داخل کرتے ہوئے وہ جیسے اس کے پورے نظام کو درہم برہم کرنے لگا۔ آنکھوں تک سے خون بہنے لگا تھا۔ بولو مجھے۔ وہ صحیح کہہ رہا تھا، دل دہلا دینے والی چیخیں اس کی نکل رہی تھیں۔ وہ انہی 2 انگلیوں سے اسے زمین سے اٹھا رہا تھا۔ ناک کے نتھنے پھٹ گئے تھے، اگر مزید تھوڑی سی بھی دیر ہو جاتی تو وہ انگلیاں ناک سے ہو کر دماغ تک راستہ بنا سکتی تھیں۔ میں تجھے کچھ نہیں بتاؤں گا سردار، اگر میں مر بھی گیا تو تیرے دشمنوں کو اس دھرتی پر بھی ہونا چاہیے۔ بجلی کی رفتار سے وہی 2 انگلیاں اس کے حلق میں پھنسنے لگی تھیں، حلق میں گھسنے لگی۔
زبان کم چلایا کرو پیارے، ورنہ جان سے جاؤ گے، مگر روح تیری موت کے بعد بھی تڑپتی رہے گی۔ اب بولو گے یا نہیں؟ اس کے جبڑے کو توڑنے کی حد تک وہ لے آیا تھا۔ میں نہیں بولوں گا۔ گھٹیا ترین سردار چاہے تو میری روح کو آدھا پرواز کر دے اور آدھے کو میرے جسم کا مہمان بنا دے۔ اس کے چہرے کے نقوش بگڑ گئے تھے، وہ واقعی سخت جان تھا، کھانستے ہوئے اپنا کلیجہ جیسے کسی بھی وقت وہ اگل سکتا تھا۔ آہ پیارے، سرد سانس لیتے ہوئے ذرا رازدار سا جھکا۔ تو جانتا ہے نا، بیویاں سب کی پیاری ہوتی ہیں، میری بیوی تمہاری گستاخی سے روئی ہے۔ پورا 1 گھنٹہ 12 منٹ 19 سیکنڈ۔ وہ اپنی خون آلود انگلیاں اس کے پٹے قمیص پر صاف کرنے لگا۔ تجھے مجھ سے دشمنی تھی تو مرد بنتے۔ میری حویلی میں میری بیوی کی خوابگاہ تک پہنچنے کا تو نے سوچا بھی کیسے؟ اس رات مرجینا کی وہ غیر ہوتی حالت دماغ پر دستک دینے لگی۔ میں نے اس کی آنکھوں میں تمہاری وجہ سے ڈر دیکھا ہے، تیری بخشش تو ہوگی نہیں، مگر تیری وہ محبوبہ، کیا نام تھا اس کا؟ وہ شہادتی انگلی اس کی کنپٹی پر رکھنے لگا۔ یاد تو آ گیا، لیکن ایک بات کہہ دوں عثمان زاد، مجھے تمہاری محبوبہ کا نام بھی نہیں لینا چاہیے۔ کیا تم نے یہ نہیں سیکھا کہ جو دل میں جگہ بنا لے وہ دل کے بہت سانجھے ہوتے ہیں؟ اگر تو نے زرینہ کو… چپ۔ وہ اس کے لب اپنی ہتھیلی تلے مسلنے لگا۔ بڑے مرد بن رہے ہو نا، اپنے دشمن کے سامنے اپنی محبت کا نام لے رہے ہو۔ اس کمینے کو محبت کا کرینہ بھی ابھی تک نہیں آیا۔ اے پھول خان، مخاطب ہونے پر وہ ریسلر نما شخص اس کے پاس آ گیا تھا، جو کسی روبوٹ کی طرح اپنی مٹر گشت میں لگا ہوا تھا، جیسے نہ اس شخص کی چیخیں سنائی دے رہی ہوں اور نہ ہی چند ہاتھ کے فاصلے پر ہونے والا خون خرابے سے اس کا کوئی سروکار ہو۔ جینے کا کوئی حق نہیں رکھتا یہ کمینہ۔ پھول خان نامی آدمی زہریلی ہنسی ہنسا۔ تم پہلے ایک کام تو کرو۔ لاڈلے، کیا نام لیا تھا اس نے؟ ہاں، زرینہ۔ نام مت لو اس کا سردار۔ عثمان ایک زبردست مکہ اس کے سردار کے منہ پر مارنے ہی لگا تھا۔ اے سالے، خبردار! مگر پھول خان آگے بڑھا اور اس کے مضبوط وحشی بوٹ نے اس کے سر کو کچل ڈالا۔ کان کھول کر سن لو، تیری وہی محبوبہ میرے بستر کی زینت بن سکتی ہے۔ سنا ہے تیرے بچے کی ماں بننے والی ہے؟ لاڈلے پھول خان، زبان کو لگام دو۔ ماؤں کو اس بدبخت کی وجہ سے ہم اپنی دشمنی کا حصہ نہیں بنا سکتے۔ سردار اٹھ کھڑا ہوا تھا اور اس ریسلر نما شخص نے اوپر اس کے جانب دیکھا تھا۔ یہ تو اسے سوچنا چاہیے تھا جب حویلی کے اندر گھس رہا تھا۔ سردار کو صاحبہ ایک بار پھر یاد آئی تھی۔ صحیح کہا تم نے، یہ تو اس نے غلط کر دیا، اسے سوچنا چاہیے تھا۔ وہ دلکشی سے کہکہا لگا کر ہنسنے لگا۔ مجھے لگتا ہے کہ نہیں بتائے گا، تم نے جو کرنا ہے کرو۔ میں تیار ہوں، میری بیوی اور بچے کو کچھ مت کرو۔ پھول خان نے نیلی آنکھوں والے کو ایک بار پھر دیکھا۔ سیدھا کرو اسے۔ وہ دیوار کے ساتھ سہارا دینے لگا۔ مجھے خان اشفاق نے کہا تھا کہ سردار نے کھیتوں میں آگ لگائی ہے۔ میرے گھر میں کیوں آگ گھسے؟ وہ کہہ رہا تھا کہ وہ ہماری حویلی کی سلامتی کی ذمہ داری لیتا ہے اگر اس بنی میں آئی لڑکی کو ہم نے مار دیا۔ تمہارے ساتھ اور کون ہے جس کے بیٹے کو تو نے پنچایت میں گولی سے اڑایا تھا؟ پھول خان، حکم لالا، اس انسان کا دماغ باہر نکالو جس نے اسے چلا کر میری بیوی تک رسائی حاصل کرنے کے لیے استعمال کیا تھا۔ تال میں رکھ کر آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ وہ غرار تھا جسے بھیڑیے کے روپ میں آ گیا ہوں۔ صرف یہ نہیں، اس کے ہاتھوں اور پیروں کو کاٹ ڈالو، آنکھیں نکالو، مگر یہ یقینی بنا دو کہ اس کے شیطان بھی اس کی چیخوں سے کانپنے لگیں۔ لالا، شیطانوں کو مجھ پر اپنے باپ کو گمان ہو جائے گا۔ نیلی آنکھیں انہیں بے رحم سردی کے ساتھ پھول خان پر آخری نظر ڈالی اور وہاں کا اندھیرا اسے اپنے اندر ضم کر گیا تھا۔ سرمئی صاحبہ؟ جی خان، وہ بے اختیار پلٹی تھی۔ میں بھول گیا کہ کیا کہہ رہا تھا۔ وہ اس کے سرسوں رنگ کے آنچل کے پلو کو مٹھی میں جکڑنے لگا۔ چلیں آپ یاد کریں، مجھے کچن میں بہت کام ہے۔ آپ کی یہ سرمئی آنکھیں جب میرے وجود پر ٹھہرتی ہیں تو میرا حافظہ مغلوب ہو جاتا ہے۔ لمحوں میں اس کا چہرہ گلنار ہو گیا تھا۔ خان، جانے دے مجھے۔ ہے ماشاءاللہ، میں قربان ہو جاؤں اس حیا کے رنگوں پر۔ کم از کم وہ اس عورت کے لیے تعریف میں کنجوس نہیں تھا۔ آپ ماشاءاللہ نہیں، بسم اللہ کریں اور میرے آنچل کو آزادی بخش دیجیے۔ میں روز الحمدللہ کر رہا ہوں، آپ کا آنا میری زندگی میں کوئی خدائی معجزہ ہی تو ہے۔ اللہ اللہ، اور آپ کا یہ دعویٰ مجھے کچھ انہونے کا احساس دلاتا ہے۔ آپ راز لگتے ہیں، بھیانک، طاقتور اور شاید بات مکمل کرنے کا اشارہ مل گیا تھا، اور شاید دلچسپ بھی۔ واہ، میں دلچسپ لگتا ہوں آپ کو۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا جو پہلے صوفے پر بیٹھا تھا، اب دونوں کا انداز روبرو تھا۔ آپ کی تسبیح ابھی بھی گھوم رہی ہے، حالانکہ آپ اس وقت مجھ سے بات کر رہے ہیں۔ قصہ کو اپنے کردار کی صدا پر مسکرائی تھی۔ ذکر اللہ دل سے کیا جاتا ہے، زبان تو میلی ہے۔ تو پھر میں سمجھوں کہ جو اظہار عقیدت، اظہار محبت یا کچھ دیر پہلے آپ کر رہے تھے وہ صرف میلی زبان کی ادائیگی تھی، دل کا اس میں کوئی سروکار نہیں تھا۔ وہ خطرناک انداز میں مسکرائی تھی اور اس بار لکھنے والے ہاتھ ذرا کانپ اٹھے تھے کیونکہ یہ کردار خطرناک بن جاتی تھی۔
جس کا اسے خود بھی پتہ نہیں چلتا تھا۔ آپ روح کو جکڑنے کا ہنر رکھتی ہیں صاحبہ۔ اتنا بے باک سوال و انداز میرے کمزور اعصاب پر بھاری پڑ سکتا ہے۔ فاصلہ مزید مختصر ہوا تھا۔ ہوا کا گزر بھی تقریباً مزاحمت بن گیا تھا، لیکن مجھے تو جواب سننا ہے، حکم ملا تھا۔ سرمئی آنکھوں میں انتہا درجے کی شرارت لیے وہ اسے دیکھ رہی تھی۔ بیوی کو محبت سے دیکھنا بھی تو عبادت ہے۔ کم از کم اس قسم کے جواب کی وہ توقع نہیں رکھتی تھی۔ وہ اچانک ہنسی تھی اور اس کی کھلکھلاہٹ کو اسی طرح تعمر قائم رکھنے کے لیے وہ چار کل کا ورد بے آواز کرنے لگا کہ اللہ باللہ کہیں اس کی اپنی نظر اس کو نہ لگے۔ یہ کیسی عبادت ہے خان؟ میں نے پہلی بار کسی سے سنی ہے۔ بے اختیار اس نے آنچل سے آدھا چہرہ ڈھانپ لیا اور اس کی یہ ادا اتنی گہری لگی کہ آنے واحد میں وہ سورہ ناس کی تیسری آیت پر رک گیا۔ وہی دو بار دہرانے لگا۔ دل تھا کہ دھڑکنوں کو پکڑنے میں نہیں لا رہا تھا۔ خدشہ تھا کہ اس کی تلاوت کی ادائیگی میں کسی قسم کی کوتاہی ہو، اس لیے وہ کچھ ثانیے وقفہ کرنے لگا۔ آپ کہاں کھو گئے ہیں؟ وہ اس کے سامنے اپنی مخروطی انگلیاں لہرانے لگی تو وہ ہنکارا بھر کر ہوش میں آیا۔ انسان اپنی گہرائیاں جانتا ہے۔ ایک مرد اس کے لیے کمزور بن جاتا ہے جسے وہ چاہتا ہے۔ اس پر ڈر اتنا حاوی ہو گیا تھا اپنی نظروں کی شدت کا کہ اس کو اپنی چار کل کا ورد کافی نہ لگا، اس لیے اپنی ماں کا سکھایا ہوا ہر ضرر سے بچنے والی دعا طاق تعداد کے برابر ہونے میں وہ مگن تھا۔ آپ سوال بہت کرتی ہیں صاحبہ۔ وہ ہاتھ بڑھا کر اس کے آدھے چپے چہرے سے وہی نقاب گرا گیا۔ آپ بھی تو الجھا کر رکھتے ہیں۔ رد عمل میں وہ تھوڑا پیچھے کھسکی تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محبت بھری نظروں سے دیکھا کرتے تھے، تو گویا جو کچھ دیر سے میں آپ کی دیدار کر رہا ہوں وہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور سنت پر عمل کرنے والا جنت میں جائے گا۔ مسحور کن دھواں رنگ آنکھوں والی لڑکی کو میکائل جبل خان اپنے اندر کسی قیمتی شے پر منقش ہوتا محسوس ہوا۔ دل کے تار اسی کے نام پر بجنے لگے تھے۔ آپ میرے ساتھ اسلامی انداز میں ابھی فلرٹ کر رہے ہیں۔ میں کوئی اٹیلین بیبی گرل نہیں ہوں جو کسی کاسنووا کی دو میٹھی باتوں پر اپنا حجاب اور اختیار کھو بیٹھے۔ کاسنووا وینس کا ایک مہم جو اور مصنف تھا جو تاریخ میں اپنی عشقیہ داستانوں اور دل فریب گفتگو کی وجہ سے مشہور ہے۔ اس کی بھویں اٹھ گئی تھیں۔ نیلی آنکھیں اس کی ذات کے پس پردہ پردوں کو جانچنے میں مصروف ہو گئی تھیں۔ اٹیلین بیبی گرل، فلرٹ، کاسنووا۔ جب بولنا تھا وہ بول چکی تھی۔ اب اس کی پیشانی پر چڑیاں چگ گئی کھیت والی ابھرتی اور مٹتی لکیروں کو وہ غور سے دیکھ رہا تھا۔ آپ تو مجھے راز کہتی ہو، اپنے بارے میں کیا خیال ہے بیگم صاحبہ؟ اس کی کمر میں ایک بجلی کی لہر دوڑی تھی۔ انگلیاں دوپٹے کے اندر خود بخود ایک دوسرے سے الجھنے لگی تھی جسے وہ اس کی حرکت سے محسوس کر سکتا تھا۔ مرجینا تیری زبان بہت بڑی ہے، اماں ٹھیک کہتی ہیں۔ وہ جواب طلب تھا اور وہ خود سے بڑبڑا رہی تھی۔ مجھے باورچی خانے میں جانا ہے۔ وہ اپنا پلو اس کی انگلیوں سے کھینچنے لگی مگر اس نے چھوڑا نہیں تھا۔ یہ دوسری بار ہے جب میں آپ سے آپ کا اصل پوچھ رہا ہوں۔ وہ سنجیدہ تھا۔ میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ میں ایک عام سی لڑکی ہوں جو 6 ماہ شہر میں گزار کر آئی ہے اور وہاں کے بڑے لوگوں سے 2-3 باتیں سیکھ آئی ہے۔ آپ کا علم لاجواب ہے، اتنا کہ میں 3 سال اٹلی میں رہ کر بھی نہیں جان پایا آپ کی انگریزی پکی ہے۔ سو فلوئنٹ، شارپ، آن دا ٹارگٹ اینڈ ماڈرن۔ اتنی بھی پکی نہیں ہے۔ آپ ابھی جو کہہ رہے ہیں مجھے سمجھ نہیں آیا۔ بے خبری ایسی بچھائی اس نے اپنی ذات پر جیسے وہ اپنے جھوٹ کو ایک کمزور سا سہارا دے رہی ہو۔ ٹھیک ہے، آپ جائیں اپنا ناشتہ بنائیں۔ اس دوران آپ کے پوشیدہ رازوں سے میں پردہ اٹھا لوں گا۔ وہ اس کے کان کے قریب جھکا تھا۔ مرجینا ایک آخری بار اس کو دیکھنے لگی، پھر جھٹکے سے اپنا پلو اس کی مٹھی سے کھینچی اور وہاں سے رفو چکر ہوئی۔ اپنی غفلت اور جلدی میں اس نے یہ بھی نہیں سوچا کہ وہ اسے یہاں سے جانے کے لیے اطالوی زبان میں ہی کہہ چکا تھا۔ وہ دیکھنا چاہتا تھا اور اس کے متعلق وہ اپنے ہی شکوک و شبہات کا گواہ بھی بنا تھا۔ سردار کھلاڑی تھا، بہت تجربے کار۔ اس نے اپنے نشانہ بہت ہمواری سے گرا دیا تھا، پھر اس کے لب سرگوشی کرنے لگے تھے۔ فریب بھی شرما جائے جب فریب دینے والی آپ جیسی ہو، سرمئی صاحبہ۔ وہ اپنی جیب سے موبائل نکال کر کتنے عرصے بعد وہی نمبر ڈائل کر رہا تھا۔ معمول کے برخلاف جبل حویلی میں ناشتہ تھوڑا تاخیر سے ہو رہا تھا۔ آپ کب آئیں گے ناشتہ کرنے؟ ٹھنڈا ہو رہا ہے۔ وہ باورچی خانے کی دہلیز سے آواز دینے لگی۔ معذرت کے ساتھ مگر یہ بات بھول گیا تھا، زرق خان آ رہا ہے۔ آپ کی اجازت طلب تھی کہ میں مردان خانے میں اس کے ساتھ آج ناشتہ کرنا چاہوں گا۔ وہ ڈائننگ ٹیبل کی تیسری کرسی کے ساتھ کھڑا ہو گیا تھا۔ تو زرق خان ہمارے ساتھ ناشتہ کرنے یہاں بیٹھ سکتا ہے نا، انہیں کون منع کر رہا ہے؟ اس کی پیشانی پر بل پڑ گئے تھے جیسے اسے اپنا انتظار ضائع ہونا اچھا نہ لگا ہو۔ وہ یہاں نہیں بیٹھ سکتا۔ لیکن کیوں؟ کیونکہ وہ آپ کے لیے نامحرم ہے۔ وہ مجھے باجی کہتا تھا۔ آپ کے نکاح میں آنے سے پہلے بھی وہ میرے لیے بھائیوں کی طرح تھا۔ یہ کیوں نہیں کہتی ہیں صاحبہ کہ آپ کو میرا وہاں ناشتہ کرنا گراں گزر رہا ہے؟ نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ وہ صاحب کوئی سے نفی کرنے لگی۔ تو پھر میں یہ کہوں کہ ہمیشہ کی طرح آپ کو اپنی محنت ضائع ہونا منظور نہیں؟
آپ کی فکر بجا بھی ہے، یہ ہنرمند ہاتھ تو اطالوی تصویر خانے میں رکھے جانے کے قابل ہیں۔ اسے پہلی ملاقات یاد آ گئی تھی اور وہ پہلی بارش جس کے ابتدائی قطرے ان دونوں پر ایک ساتھ برسے تھے۔ یہ وہی ہاتھ ہے خان جو آپ کے ونی میں آنے کے بعد ایسے داغ دیے گئے کہ مجھے درد اور جلن میں فرق کرنا مشکل ہو گیا تھا۔ یہ کیا یاد کروا گئی تھی وہ؟ سردار کی پلکوں میں لرزش سی ہوئی تھی، پھر وہ قدم قدم اس کے پیچھے جانے لگا۔ پیچھے مت ہٹیں، حکم ملا تھا یا شاید حق تھا جو اس کے پیچھے لے جاتے قدموں کو ساکت کر گیا تھا، اور اگلے لمحے میں وہ اس کے دونوں ہاتھوں کو بلا جھجک حق شوہریت کی بھرپور جھلک دکھاتے ہوئے اپنے مضبوط مردانہ ہاتھوں میں تھامنے لگا، پھر باری باری اپنے لبوں سے ان ہاتھوں کو چھونے لگا۔ خان، اس کا نام لے کر وہ سسکی تھی، مگر وہ انہی ہاتھوں کو اپنی آنکھوں سے لگا کر وہ اس لڑکی کو معتبر کرنے لگا۔ اب کوئی شکایت؟ سر نفی میں ہل گیا۔ اس کا لمس جیسے اس کے تمام خدشات اور الجھے ہوئے سوالوں کا مختصر جواب تھے۔ ایک خیال جو سوال بن گیا تھا، کیا وہ کبھی خود کو اس شخص کے سامنے ونی میں لائی جانے والی عورت کہہ پائے گی؟ اس نے تو اس کی توقعات کو آسمان کی بے رحم بلندیوں تک پہنچا دیا تھا۔ وہ اس احساس کو جینے لگی تھی جس پر ایک عورت غرور نہیں کیا کرتی بلکہ جیتی اتراتی ہے۔ میکائل جبل خان اپنی ونی میں لائی گئی عورت کو اپنے نکاح میں لینے کا بھرم دے چکا تھا۔ میں نے آپ کو چھونے کی اجازت نہیں دی خان۔ انا پرست عورت تھی، اتنی جلدی پسپا ہونا نہیں چاہتی تھی، مگر یہ کہتے ہوئے اس کے اپنے آنسو نکل آئے تھے جس سے وہ خود بھی علم تھی۔ آپ کو درد ملا تھا تب جب آپ کا شوہر نامدار اسی چھت کے نیچے موجود تھا۔ یہ تو کفارہ تھا اس بے پرواہی کا۔ ایسے کون کرتا ہے؟ کہ کیسا کفارہ تھا؟ آپ نے تو تعمر کی سزا چن لی میرے لیے۔ وہ روٹھی ہوئی وہاں سے بھاگ گئی تھی۔ کچھ دیر کے بعد وہ بھی اس کے پیچھے باورچی خانے میں آ گیا تھا۔ وہ اپنا چہرہ چھپائے پھر رہی تھی یا شاید اپنے بکھرے ہوئے احساسات کے اجزاء کو واپس سمیٹنے کی ترکیبیں ڈھونڈ رہی تھی، اور چولہا ہلکی آنچ کے ساتھ جل رہا تھا، مگر وہ نظر انداز کر کے بے پرواہ سی بنے پڑے چکور سائز کے ٹیبل کے گرد رکھی 4 کرسیوں میں سے ایک پر بیٹھی۔ بہت بھوک لگی ہے صاحبہ، وہیں کل رات کا کھانا کھایا ہے، وہ اس کے کان کے قریب جھک کر کہنے لگا، مگر وہ پرانی فلموں کی ہیروئنوں کی طرح منڈلاتی ہوئی اٹھی تھی کیونکہ وہ پاس یہاں بھی آ گیا تھا۔ ناشتہ تو میں نے لگا دیا، کر لیجیے نا، میں نے منع تھوڑی کر رکھا ہے۔ خود کو مصروف ظاہر کرتے ہوئے وہ سنک کے پاس کھڑی صاف برتنوں کو دوبارہ دھو رہی تھی۔ مرجینا، اس کا اپنا نام لیا گیا مگر اسے صاحبہ سننا تھا۔ میرا چھونا اتنا ناقابل برداشت ہے آپ کے لیے؟ وہ ضدی بنی اسے مسلسل انسنا کرتی رہی۔ میری نرمی کا ناجائز فائدہ اٹھا رہی ہیں آپ؟ ہاں اٹھا رہی ہوں، اس نے صحیح کہا تھا۔ وہ خود کو تابعدار اچھی لڑکی کہلانے کی چاہ نہیں رکھتی تھی، وہ باغی تھی اور اسے شناخت کے ساتھ خوش تھی۔ شوہر کو ناراض کرنے والی بیویوں پر فرشتے پورا دن لعنت بھیجتے ہیں، اس نے لعنت کو چن لیا تھا۔ ٹھیک ہے، میں تائی سے کہتا ہوں سردار کے لیے کسی دوسری عورت کو نکاح کا پیغام بھجوا دیں۔ اس کے ہاتھ سے سنک میں کپ ٹوٹا اور ٹوٹ کر 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ آپ اپنا ناشتہ کر لیجئے، میں ویسے بھی جا رہا ہوں، تائی کے ہاتھ سے کر لوں گا۔ اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا، وہ وہاں نہیں تھا، وہ چلا گیا۔ اللہ کرے وہ سب عورتیں حبشیوں کی طرح کالی ہوں، منہ سے بدبو آتی اور سر پر ایک بال بھی نہ ہو اور پیلے دانت ہوں۔ وہ اپنی اوڑھنی کو سینے اور سر سے ہٹا کر اسی کرسی پر رکھنے لگی جس پر وہ کچھ دیر پہلے بیٹھی تھی۔ ان مردوں سے ایک عورت پر گزارا نہیں ہوتا، سچ کہتے ہیں۔ وہ ڈھیٹ سی لڑکی تھی، پھر کیوں وہ اس کی دوسری عورت کے آنے کے بعد پر اپنے رونے کو قابو نہیں رکھ پائی تھی؟ بھاڑ میں جاؤ تم خان میری بلا سے، لیکن نہیں، بھاڑ میں نہیں، اللہ ایسا نہیں کرے، میں یہ کیا بک رہی ہوں؟ مرجینا، یو آر این ایبسولوٹ بٹ۔ اس نے کرسی کو لات ماری، پھر چیخی، بڑی انگلی بری طرح چٹک گئی اور وہ بلبلاتی ہوئی وہیں زمین پر بیٹھ گئی۔ بابا جانی، مجھے آپ کی یاد آ رہی ہے۔ وہ اپنے گھٹنوں پر اپنا سر رکھنے لگی، لاتعداد سنہری چوٹیاں کسی آبشار کی طرح اس کے کمر کے دونوں اطراف گرنے لگی۔ آپ سے اللہ پوچھے گا خان۔ درد چھپائے بھی نہیں چھپ رہا تھا اور اسے خود بھی نہیں اپنی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ وہ اپنے لیے ظالم تھی، انتہا کی سنگ دل۔ ٹیسیں اٹھتی پاؤں کی انگلی کو نظر انداز کر کے کھڑی ہوئی اور پھر پلٹی، مگر اگلی لمحے اسے ایسا لگا جیسے وہ چلو بھر پانی میں ڈوب گئی۔ وہ وہیں تھا، ہاتھ پیچھے باندھے کھڑا تھا جہاں سے گیا تھا۔ خان، آپ، یہ کیا حرکت ہے؟ کون چوروں کی طرح اس طرح آتا ہے؟ اسے اپنا بے حجاب ہونا بھی بھول گیا تھا۔ آپ بتائیں، ایسے چوری چھپے کون کسی کو دل میں بسا لیتا ہے اور پھر اظہار بھی نہیں کرتا؟ خوش فہمی ہے آپ کی؟ پھر کیوں تڑپ رہی ہو جب میں نے دوسری عورت کا کہا؟ کیونکہ مجھے خطرہ ہے کہ آپ مجھے خان اشفاق کی حویلی میں جلنے کے لیے چھوڑ دیں گے۔ تو پھر بددعا دیتے ہوئے یہ زبان کیوں لرز گئی؟ کیوں خدا نہ خواستہ کہہ کر اپنی ادا کی ہوئی بددعاؤں کو واپس لے لیا؟ وہ اسے اپنے قریب کھینچنے لگا۔ آپ جانتے ہیں خان، وہ اس کے سینے میں شہادت کی انگلی گاڑنے لگی، پھر اس کی دھڑکن تھم گئی تھی کیونکہ وہ عین مقام قلب پر دستک دے رہی تھی۔ میں نہیں جانتا۔ ٹھیک ہے، پھر سنیں،
سنے کہ میں ایسی نہیں تھی، میں مرجینا تھی، یک دل، سنجیدہ، شہزادوں کے خوابوں سے بھاگنے والی۔ بابا جانی کے علاوہ میں مردوں کو کسی کھاتے میں ہی نہیں رکھتی تھی۔ اس کی آواز بھرانے لگی۔ مگر پھر آپ آئے میری زندگی میں۔ ہاں میکائل جبل خان، آپ آئے۔ آپ کو چاہیے تھا کہ مجھ سے خان کے لڑکے کی موت کا بدلہ لیتے، مگر نہیں، آپ نے مجھے اپنے لیے جذبات رکھنے پر مجبور کیا۔ وہ ہنسنے کی ناکام کوشش کرنے لگی، مگر آنکھوں کے آنسو بہنے لگے۔ میں نے کہا میرے قریب نہ آئے، اور آپ نے فرض نماز کی طرح اسے اپنے اوپر لازم و ملزوم قرار دے دیا۔ میں نے کتنی دفعہ، کتنی باتیں، کتنی بے وجہ باتیں سنائیں آپ کو۔ مجھے خان حویلی میں اذیت ملی تھی، قصور آپ کا نہیں تھا، مگر میں نے آپ کو گنہگار ٹھہرا دیا، اور آپ نے مان بھی لیا۔ کیوں؟ آواز ٹوٹنے لگی۔ مختصر یہ ہے کہ آپ نے مجھ سے میرا اپنا آپ چھین لیا۔ خان، مگر کیوں؟ خدا را بتائیں کیوں کیا ایسا؟ وہ اس کے سینے سے لگ گئی تھی۔ ان نیلی آنکھوں سے اتنا کچھ کہنے کے باوجود وہ اب اس کا سامنا نہیں کر پا رہی تھی۔ وہ پگھل رہی تھی، اس کی قربت میں وہ پگھل رہی تھی۔ وہ مرد جسے وہ کبھی اپنی ڈائری میں لکھا کرتی تھی، کیسا اس کا کردار ہوگا، کیسے اتوار رکھنے والا مرد ہونا چاہیے، ان سب پر اترنے والا مرد میکائل جبل خان نکلا تھا۔ آہ گلکم، اے میرے خوبصورت پھول، مت بولیں جو میں سمجھتی نہیں ہوں، سردار کا ایک جان لیوا کہا بے ساختہ تھا۔ خان، مذاق مت اڑائیں میری کم علمی کا۔ اسی کے سینے میں منہ چھپائے وہ جواب بھی دے رہی تھی۔ سوچ رہا ہوں صاحبہ، خدا کی اس عطا کا شکر کیسے ادا ہوگا۔ وہ اس کے سر پر بوسہ دینے لگا۔ صحیح کہا، مرجینا کے دل میں جگہ پانا کسی نعمت سے کم نہیں ہے۔ اتراتی ہوئی وہ غلطی کر کے سر اٹھا کر اس کی آنکھوں میں دیکھنے کی گستاخی کرنے لگی جہاں جذبات ٹھاٹھے مار رہے تھے۔ پھر بتا دیں آپ کا یہ خان کیا کرے، کیا صدقہ و خیرات کرے اس خوشی میں جب آپ نے خود کو مجھے سونپ دیا، آپ کی روح میری اسیر ہوئی۔ باخدا یہ بہت کٹھن مرحلہ تھا۔ وہ مسکرا دیا، بنتا بھی تھا۔ وہ فتح کے جھنڈے گاڑ چکا تھا اس کی ذات پر جس سے اس کو عقیدت تھی، انسیت تھی۔ آپ زیادہ کچھ نہیں کریں، بس 10-20 غلاموں کو آزاد کریں، 30-40 یتیموں کے راشن کا خرچ اٹھانے کا حلف لیجئے، 6-7 بکروں کی قربانی کریں، اور 3 بار قسم اٹھائیں کہ مرجینا کے علاوہ کوئی عورت آپ کے نکاح میں نہیں آئے گی۔ وہ رکی تھی، وہ جواب نہیں دے پایا ابھی تک۔ بتائیں اتنا کر سکتے ہیں؟ پھر وہ ایک لمبی سانس باہر کرنے لگا۔ کتنی سکون بھری صبح تھی۔ وہ اپنے کندھوں پر پڑے چادر میں مرجینا کو بھی چھپانے لگا۔ ایک لباس دو جانوں کی مثال سامنے موجود تھی۔ سمجھو، ہو گیا جو آپ نے کہا۔ وہ اس کے کان میں سرگوشی کرنے لگا۔ اس کے لب مسکراہٹ میں ڈھل گئے۔ وہ کتنی دیر تک اپنی نیلی آنکھیں بند کر کے اس کی کمر کو سہلاتا رہا، اور مرجینا دنیا بھلائے اسی مرد کی دھڑکنوں میں اپنے نام کی تلاوت سنتی رہی۔ سلام بھائی۔ وہ لان میں بیٹھنے جا رہا تھا، چند قدم ہی دور چلا تھا کہ پیچھے زرق خان کی آواز آئی تھی۔ میں نے تمہیں صبح آنے کو کہا تھا، تم ابھی آئے ہو؟ میکائل نے سلام کا جواب بھی نہیں دیا تھا، وہ بس چلنے میں مصروف رہا۔ زرق خان کو سردار کے فیصلے پر غصہ آ گیا تھا، ایسا ہے نا؟ زرق کی گردن نے مزید جھکاؤ دکھائی۔ میکائل اس کے برابر سے گزر کر آگے چلنے لگا۔ سبز لان کی گھاس پر ادھر ادھر بکھرے خشک پتے خزاں کی بے ترتیبی کی طرح پھیلے ہوئے تھے، جیسے کسی نے سبز مخمل پر بھوری اداسی کے ٹکڑے بکھیر دیے ہوں۔ نہیں، ایسا نہیں ہے بگ بی۔ وہ بھی اس کے پیچھے آنے لگا تھا۔ اس نے ہنکار ہی بھری۔ زرق نے جان لیا وہ مان گیا ہے، کیونکہ اقرار پر ہنکار بھرنا میکائل جبل خان کی عادت تھی۔ وہ آدمی لفظوں سے زیادہ آوازوں میں اقرار کرتا تھا۔ میں ناراض تھا آپ سے۔ اس نے کچھ زیادہ بھاؤ نہ دیا، اس لیے وہ خود ہی گویا ہوا اپنی بیزاری پر۔ کیوں؟ مختصر انداز میں بھرم رکھا گیا کہ تم وجہ بتا سکتے ہو؟ آپ نے اس کمینے عثمان کو ایسے کیسے جانے دیا؟ اس نے صاف دھمکی دے رکھی ہے، وہ آپ پر حملہ کر سکتا ہے، خدا نہ خواستہ کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ میکائل لان میں پڑے ٹیبل کے سامنے ایک کرسی پر بیٹھا تھا۔ میں نہیں مروں گا آسانی سے زرق خان، آپ کو کوئی فرق نہیں پڑتا جو آپ کرتے ہیں، جو کہتے ہیں۔ بھائی، آپ ایک انتہائی ظالم انسان ہیں۔ وہ تڑپ کر وہاں سے جانے لگا۔ رک جاؤ زرق خان، بات کرنی ہے، اس نے سختی سے کہا، مگر سردار کی تیش بھی اس کی ضد نہ توڑ سکی۔ زرق خان، وہ بدلحاظی سے پیٹھ دکھا کر جا رہا تھا، بدتمیز۔ اسی کی نافرمانی قطعی پسند نہیں تھی۔ وہ اٹھ کر جانے والا تھا، مگر مرجینا کے ساتھ زرق خان کو واپس آتا دیکھا تو پیشانی پر ایک ساتھ کئی شکنیں نمودار ہو گئیں۔ وہ دونوں آتے ہوئے بھی بات کر رہے تھے، اور کئی بار مرجینا اس کی کسی بات پر مسکرائی بھی تھی۔ اس کے گلے میں بے چینی کی ایک گرہ بن گئی۔ تم دفع نہیں ہو رہے تھے؟ زرق خان نے اس کی طرف دیکھا، پھر مرجینا سے مخاطب ہوا۔ باجی، میں جا رہا ہوں۔ اس نے میکائل کو جواب ہی نہیں دیا۔ نہیں جاؤ گے تو ایسے بیٹھو، ملازمہ چائے لا رہی ہے۔ آپ کس خوشی میں اس کو منع کریں گے؟ وہ غصہ کرنا چاہتا تھا، واقعی چاہتا تھا، مگر غصے کو بھی آخر مجال تھی جو اس لڑکی پر اترنے کی جرأت کرتا۔ کیا اعتراض ہے زرق خان کے آنے جانے سے؟ اس نے زرق خان کو بے نیاز انداز میں بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ میکائل تو چند لمحوں کے لیے واقعی حیران رہ گیا، جس کی رائے کوئی معنی نہیں رکھ رہی تھی۔
میرا یہ بھائی مجھے بہت عزیز ہے صاحبہ، مگر آپ کے لیے یہ غیر محرم ہے۔ مجھے اس سے زیادہ اور کیا اعتراض ہوگا؟ مرجینا باجی میرے لیے بہنوں جیسی ہیں، میں ان کو باجی کہتا ہوں۔ بگ بی آپ ایسے کیسے کہہ سکتے ہیں؟ الٹے ہاتھ کیک لگ جائے گی، بڑے آئے بہن بنانے والے۔ دیکھا زرق خان، ڈر کی فطرت کا یہی نتیجہ نکلتا ہے۔ زرق خان شرمندہ سا ہو گیا تھا۔ پھر بھی آپ جانتی ہیں نا، آپ میرے لیے قابل عزت ہیں، میری کیا مجال کہ میں آپ کے لیے کچھ بھی بےہودہ سوچوں۔ شوہر کا رد عمل دیکھتے ہوئے مرجینا کی مسکراہٹ ذرا اور پھیل گئی، اس کی نیلی آنکھیں بھی جیسے خوابیدہ گلابی ہونے لگی تھیں۔ جلن نے اس کے پپوٹوں کو سلجھا دیا تھا، اس کا سردار اسے لے کر اتنا شدت پسند تھا۔ یہی تو تھا اس کی ڈائری کے کسی صفحے پر لکھا اس کے من پسند مرد کے کچھ لفظوں کا عملی نمونہ۔ خان، میکائل کی نگاہ اس پر ٹھہر گئی۔ زرق خان بیچارے کی دھڑکنیں تو وہ صرف اسے تک کر ہی کانوں تک پہنچا تھا۔ آنے دیا کریں ان کو، مجھے نظروں کے پیچھے عزائم رکھنے والوں کو پہچاننے کا تجربہ ہے۔ اور یہ، وہ ذرا رکی، یہ کسی وقت میں مجھے زریاب اور زریز لالا کی یاد دلاتا تھا۔ یہ نافرمان بن گیا، میں نے اس کو صبح آنے کا کہا تھا، یہ نہیں آیا، پھر جھوٹ بولا، پھر جانے سے میں نے روکا اور اس کی ہمت دیکھو، مجھے پیٹ دکھا کے چلا گیا۔ باجی یہ غلط کہہ رہے ہیں۔ وہ مرجینا کی طرف انگلی اٹھانے لگا اور میکائل کی نظر پہلے اس انگلی پر گئی، پھر اس چہرے پر۔ یہ دیکھنا ابھی رہ گیا تھا تیرا، یہ اٹھا ہاتھ میں تیرے دوسرے ہاتھ میں رکھ دوں گا، نیچے کرو اپنی انگلی۔ اس پر جھپٹنے ہی والا تھا کہ پھر سے وہی سرمئی آنکھیں سامنے آ گئیں، وہ وہیں رک گیا، ایک لمحے کو یوں جیسے کسی نے اس کے اندر بھڑکتی آگ پر شبنم رکھتی ہو۔ وہ اس کی گلنار شرارتی مسکان کو خوف میں بدلنا نہیں چاہتا تھا۔ آپ صحیح سے بتائیں مجھے زرق خان، میں سنوں گی آپ کو۔ مرجینا نے سینے پر ہاتھ باندھ لیا، ایسا لگ رہا تھا جیسے اس وقت وہ عورت نہیں انصاف کے کسی عہدے پر فائز منصف ہو اور سامنے دو ضدی مرد اپنے مقدمے کی پیروی کے لیے کھڑے ہوں۔ مرجینا باجی، بھائی پر جس نے حملہ کر دیا تھا ان کو انہوں نے چھوڑ دیا ہے، میں اس پر ناراض تھا ان سے، مگر یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نہیں مر رہا۔ کچھ لمحوں کے لیے اترے ہوئے سورج کی روشنی جیسے یکایک زیادہ غالب ہو گئی۔ مرنے کا لفظ سنتے مرجینا کی سرمئی آنکھوں سے ایک روشنی پھسل کر کہیں اندر چلی گئی۔ وہ خاموشی سے ان نیلی آنکھوں میں دیکھتی رہی اور پھر ایک دم اس کے خون میں سرشاری جاگی۔ ان جان لٹاتی نظروں میں آج میکائل جبل خان کو اپنے لیے کچھ گہرا محسوس ہوا تھا، کچھ ایسا جس کی کوئی واضح شکل نہیں تھی مگر سکون بے حساب تھا، جیسے خزاں کے بیچ اچانک کوئی سبز پتا معجزہ بن جائے، جیسے دھوپ سے بھرے دن میں اچانک بارش اتر آئے، جیسے آسمان کسی طلبگار کی بروقت دعا کو قبول کر لے۔ سردار کو اپنے معدے میں تتلیاں اڑتی ہوئی محسوس ہو رہی تھیں اور پھر قصہ گو کا ایک دلکش قہقہا سنہرے لیمپ کی زرد تر روشنی تلے بکھر گیا۔ اپنے ہی تراشے ہوئے کردار میں بے باکی کو شرم و حیا کے ساتھ یوں پہلو بہ پہلو چلتے دیکھنا شاید اس کے لیے تخلیق کی سب سے حسین داد تھی۔ وہ ان کرداروں کی گستاخی پر مسکرائی بھی تھی اور اس کی حیا پر دل ہی دل میں نازا بھی۔ آپ فکر مت کرو زرق خان، سامنے سے آتے ملازمہ نے اس کی توجہ کھینچی جو چائے کی ٹرے اٹھائے چلی آ رہی تھی۔ میں سمجھا نہیں باجی۔ سمجھیں، ان لوگوں کو آپ کا بھائی ایسا نہیں چھوڑے گا، اس نے بے پرواہی سے کہا۔ اعتماد خود بخود لہجے میں آ گیا تھا کیونکہ یہ محض تسلی نہیں، حقیقت تھی۔ جانے والے کو پھر کون پکڑ سکتا ہے باجی، مجھے بھائی کا فکر ستایا جا رہا ہے، گارڈز کو بھی حویلی میں داخل ہونے نہیں دیتے۔ بیٹھ جائیں آپ، سردار کا موڈ پھر سے ناقابل برداشت ہو جائے گا، اس سے پہلے چائے پی لیجئے۔ وہ سفید کانچ کی کیتلی سے پیالوں میں بادامی رنگ کا مشروب انڈیلنے لگی۔ آپ بھی بیٹھیے، اسے الگ سے کہنا پڑا تھا، جو پہلے ہی اسے اپنے سارے چشم میں لے چکا تھا۔ مرجینا نے اسے متنبع نظروں سے دیکھا۔ کیا آپ نے نہیں سنا خان؟ میکائل ابھی بھی خاموش رہا، وہ ایک بار پھر ان سے غافل ہوئی۔ زرق خان، کوے کی اڑان آسمان کی ایک محدود حد تک ہوتی ہے اور رکاب وہی حد بہت آسانی سے پار کر سکتا ہے۔ وہ ایک پیالی اس کے سامنے کرتے ہوئے بولی تھی، کوے کو مرنا ہوگا۔ وہ خطرناک انداز میں مسکرائی۔ زرق خان نے ناسمجھی سے اسے دیکھا اور پھر دیکھتا رہا کیونکہ اس کے جملے پکے تھے اور پکے جملوں سے ہی دعوے بنتے ہیں۔ میکائل کی نگاہ زرق خان پر گئی تھی۔ اب تجھے میں بے ساکھی پر کھڑا کر سکتا ہوں چھوٹے، اپنی نظروں کو قابو میں رکھو ورنہ۔ معذرت بھائی، میں بس چائے پی لو تم، ہمیں زمینوں پر بھی نکلنا ہے۔ اس کی بات مکمل ہی نہیں ہونے دی گئی تھی۔ آپ بھی پی لیجئے۔ مرجینا اس کے سامنے پیالی لے کر کھڑی ہو گئی جو ابھی تک کھڑا تھا۔ کوے کی موت کا اتنا یقین کیسے ہے؟ مرجینا کی لبوں پر ایک ایسی مسکراہٹ آئی جس میں جواب سے زیادہ یقین تھا۔ صرف موت نہیں، بدترین موت۔ وہ ایک بھویں اٹھانے لگا، اللہ اللہ، اور اس کی پلکوں کے باڑ گر گئے تھے۔ مرجینا، اس کا اپنا پہچان دینے والا نام۔ پھر سے مرجینا نا، وہ بے اختیار بول اٹھی جس میں اعتراض تھا، دل گرفتگی تھی۔ کیا سننا ہے پھر؟ وہ سمجھ چکا تھا، اس لیے اس کے لب پھیل گئے۔ کچھ بھی نہیں، بس ذرا اپنی مٹھی کی گانٹھیں ایک بار دیکھ لیں۔ پیچھے بندھے ہاتھ جو ایک دوسرے میں الجھے ہوئے تھے آزاد ہوئے اور میکائل یہ بھی سمجھ گیا کہ اس کو کوے کی بدحالی کا علم کیسے ہوا۔ بہت تیز ہیں آپ صاحبہ۔ چائے پی لیجئے خان، آپ کی یہ چائے پھیکی ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، اس کا میٹھا اتنا میٹھا کھانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، شکر لگ جائے گی آپ کو۔
اس کا کہا بلا ارادہ نکل گیا تھا۔ مجھے تو ہر وقت 21 توپوں کی سلامی دیتا رہتا ہے۔ زرق کی سرگوشی پر مرجینا نے پلٹ کر اسے دیکھا۔ فکر مت کرو زرق خان، تیری باجی تجھے بچاتی رہے گی، تو مجھے بہت عزیز ہے اور مرجینا کبھی کسی کی اچھائی نہیں بھولتی۔ میکائل نے بیوی کو دیکھا، پھر زرق سے مخاطب ہوا۔ چلو چھوٹے، ہم نکلتے ہیں۔ کیا مطلب؟ یہ چائے میں نہیں ہوں چھوڑنے کے لیے لایا تھا؟ معاف کر دیں صاحبہ، مگر مجھے اس کے لیے مٹھاس چاہیے جو ملے گی نہیں۔ لیکن بھائی، یہ چائے تو میٹھی ہے۔ میکائل نے مرجینا کی طرف دیکھا۔ نہیں چھوٹے، مجھے اس میں الگ ذائقہ چاہیے۔ وہ گھوم کر مرجینا کے ساتھ جگہ بدلنے لگا۔ اب اس کے چوڑے وجود کے پیچھے مرجینا زرق خان سے پناہ ہو گئی تھی۔ آپ کی یہ عادت مجھے زہر لگتی ہے خان، ہر بار یہی کہتے ہیں۔ زہر لگتی ہیں میری عادتیں، پھر بھی سترنگیاں پھیل جاتی ہیں جب بھی میں اپنی عادتیں دہراتا ہوں۔ اللہ اللہ، مجھے شرم بھی آتی ہے، یہ کیا منطق ہوئی بھلا؟ وہ محسوس ہو رہا تھا کتنے رنگ دکھائے تھے اس لڑکی نے ایک ہی دن میں۔ اسے یقین ہونے لگا تھا کہ اس عورت کے اندر ایک پوری قوس قزح چھپی ہے۔ اپنے چکھنے کا شرف بخشتے ہیں ہماری چائے کو، تاکہ مجھے شوگر ہی لگ ہی جائے۔ مجھے آپ سے اپنی خدمتیں کرانے کی لت لگ گئی ہے خان۔ گلکم، اے میرے خوبصورت پھول، وہ ذرا ٹھٹکی، پتہ نہیں کس زبان میں آپ مجھے چڑیل کہہ رہے ہیں۔ باخدا، بہت پیارا نام ہے۔ پھر اس کا صحیح مطلب بتا دیجئے خان۔ شاید نہ بتاتا، مگر مجھے کچھ دیکھنا ہے، بتا دیجئے مہربانی کر کے۔ گلکم فارسی میں خوبصورت پھول کو کہتے ہیں۔ شفق شام کیا سرخی رکھتی ہوں گی جتنی اس کے گالوں پر پھیل گئی تھی۔ باخدا صاحبہ، یہی منظر دیکھنا چاہتا تھا۔ وہ جانے کے لیے مڑا تھا، زمینوں پر جا رہا ہوں، وہاں کی ہریالی کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس کے حسن کو مات میری بیوی کے چہرے کے رنگوں نے دے دیا ہے۔ اللہ اللہ، چپ کر جائیں، میرے کانوں سے دھواں نکل رہا ہے۔ اللہ اللہ، میری بیوی تم خود بتاؤ، تمہاری ان اداؤں سے میں کتنی بار دل ہاروں۔ آپ جائیں خان، خدا کے لیے جائیں۔ اور اس چائے کا کیا بنے گا؟ مجھے تو ابھی پینا ہے۔ اس نے پیالے کی طرف اشارہ کیا۔ مرجینا نے اسے گھورا، لیکن پھر جیسے خود ملامت ہوئی۔ وہ اتنی بڑی فرمائش تو نہیں کر رہا تھا۔ اچھا کرتی ہوں میں، وہ ایک لفظ جسے اپنی شرمندگی کے نیچے سے کھینچ کر نکال رہی تھی، لیکن آپ اس طرح نہیں دیکھیں گے۔ میکائل کی نگاہ اس کے چہرے پر ٹھہر گئی تھی۔ ٹھہری رہی، آپ کیا جانے، آپ پاس ہوں تو ہم دنیا کے 7 عجوبوں کو بھی بھول جائیں۔ آپ کی آنکھوں کا یہ 8واں عجوبہ ہی تو ہے جسے تکنے میں عمر گزر جائے۔ اللہ اللہ، وہ ضد ہو گئی تھی۔ اللہ اللہ، اور وہ اس کا کہا دہرا کر اس کی ناک کو چھونے لگا۔ بس بہت ہو گیا، میں وہ جھینپ کر اس کی طرف پیٹھ دکھا گئی، پھر ایک خون بھرا پیالی اس کے ہاتھ میں تھمائی اور دوڑ کر اندر جانے لگی۔ میکائل کے ہاتھ میں چائے رہ گئی اور اس کے چہرے پر وہ مسکراہٹ جو شاید چائے سے زیادہ میٹھی تھی۔